اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں ہم بات کر رہے ہیں، ہیڈ لائن آپ نے دیکھا ہوگا، جی ہاں، کہ دنیا کے مشہور عالم دین اور ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب انتہائی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے، حالانکہ اس وقت وہ دل کا ان کا آپریشن ہوا ہے، قلب کے آپریشن کے بعد ابھی تھوڑے صحت مند ہوئے ہیں، مگر انہوں نے بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے تمام مسلم ملکوں کو ایک ہو کر انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر اس واقعے کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کہی ہے۔ کیا ہے واقعہ؟ آپ جانتے ہیں۔ جی ہاں، واقعہ یہ ہے کہ سویڈن میں ایک خبیث سیاستداں ہیں جس نے علل اعلان، اور باقاعدہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پولیس کے تحفظ اور پولیس کی سیکورٹی میں علل اعلان قرآن پاک کو آگ کے حوالے کیا، نظر آتش کیا، یعنی قرآن مقدس کو جلایا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، توہین کی۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ سویڈن کے اس واقعے کے خلاف پورے عالم اسلام میں احتجاج جاری ہے۔ ترکی کے انقرہ شہر سمیت مختلف شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل پڑے ہیں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ سویڈن کے خلاف نعرے بھی لگائے، اور سویڈن ملک کا جو پرچم ہے، صلیبی پرچم، اس کو بھی نظر آتش کیا، اور ترکی نے زبردست انداز میں احتجاج کرتے ہوئے تقریباً دنیا کے 120 ملکوں میں موجود سفارتکاروں کو ایکٹیو کر دیا، متحرک کر دیا، اور سویڈن کے وزیر اعظم نے حالانکہ واقعی کی مذمت کی، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ سویڈن کے وزیر اعظم کو صرف واقعی کی نندا اور مذمت اور افسوس کے اظہار کرنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی سویڈن میں کچھ شیطانوں نے ایسی حرکتیں کی ہے، اور صلیبی اس طریقے سے صلیبی شیطان جو ہے اس طریقے سے حرکات انجام دیتے ہیں جس میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، آزادی اظہار کی آڑ میں وقتاً فوقتاً اس قسم کے گستاخانہ اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، ضروری ہے کہ تمام مسلم ممالک یکجا ہو کر اس واقعے کو عالمی سطح پر اٹھائیں اور ان کے سدباب کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت ہی شریف النفس طبیعت کے انسان ہیں، ہر کسی سے محبت سے پیش آنا، ان کے اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ نہ جانے کروڑوں دلوں کو انہوں نے باقاعدہ اپنے نرم گفتگو کے ذریعے سے، اپنی پیار اور شفقت بھری گفتگو کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی لیول پر اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی پورے دنیا کے تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ عالمی سطح پر اس واقعے کو اٹھائیں اور سویڈن کو سبق سکھائیں۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی اس کے خلاف احتجاج آندولن شروع ہو گئے ہیں۔ گزشتہ کل تو باقاعدہ ممبئی شہر میں بھی رضا اکیڈمی کے ذمہ داروں نے ایک احتجاجی میٹنگ لی، اور سعید نوری صاحب نے یہاں تک کہا کہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ اب وہ سویڈن کو سبق سکھائے، اور سبق سکھانے کا ایک بڑا طریقہ یہ بھی ہے کہ سویڈن سے اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کر لے،
قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام علماء اہل سنت کی میٹنگ میں زبردست احتجاج ہوا، اور اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ سویڈن سے اپنے تعلقات کو تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ ختم کر لے، اور مولانا سعید نوری نے یہ بھی کہا اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم قرآن پاک کی توہین کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام مسلم ممالک سے ہم کہتے ہیں کہ سویڈن کو وہ سبق سکھائے۔ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف مہاراشٹر کی کئی مسلم تنظیموں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر خارجہ کو خط لکھ کر اور ہندوستان کے صدر جمہوریہ کو خط لکھ کر باقاعدہ یہ اپیل کی ہے، میمورنڈم دے کر یہ اپیل کی ہے کہ حکومت ہند سے بھی کہ سفارتی دباؤ استعمال کیا جائے اور سویڈن کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ جس طریقے سے اس نے جرم کیا ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، اور اس لیے بھی ناقابل معافی جرم ہے کہ اس سے پہلے بھی سویڈن میں اسلام دشمنی کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہے۔ اس لیے اب جب تک کہ سویڈن کو سبق نہ سکھایا جائے اور کڑے طور پر اس شیطان سیاستداں کو سزا نہ دی جائے تو آنے والے شیطانوں کو سبق نہیں ملے گا۔ اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آنے والے تمام شیطانوں کو سبق ملے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔